بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. ہمارے محترم نواب عبدالعلی صاحب، دانشوران ملت، اور میرے محترم بھائیوں اور معزز خواتین اور عزیز بچوں اور بچیوں، میں سب سے پہلے اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اس تاریخی تعلیمی اسکول میں اس کے 7 سالہ اجلاس کے موقع پر مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا. ہمارے محترم جناب ٹی رفیق احمد صاحب، جن کا بڑی محبت اور عنایت کا تعلق ہے، اور ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے بڑوں سے بڑا قدیم تعلق رہا ہے، کہ انہی کی محبت تھی جو کھینچ لائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو خیر کا ذریعہ فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ آپ اس اہم علمی کاررواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جناب سی عبدالحکیم صاحب کی تربت کو نور سے بھر دے، کہ جنہوں نے جگہ جگہ علم کے چراغ روشن کیے، اور یہ چراغ بھی انہی کا روشن کیا ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی روشنی اس وقت اطراف میں پھیل رہی ہے اور بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ، کہ جا بجا ایسے اسلامک اسکولز قائم کیے جائیں جہاں ہماری نئی نسل کی صحیح تربیت کا انتظام ہو سکے. میں آپ سے کیا کہوں، مجھے چونکہ اتفاق ہوتا ہے پورے ملک میں دورے کرتا ہوں، اور میں اپنے برادران وطن سے بھی ملتا ہوں. اس وقت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ تعلیم ہے لیکن اخلاق سے بہت دور ہے. آج جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کی جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہاں کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، یہاں تک کہ جو گارجین ہیں، وہ سب ایک پریشانی کا شکار ہیں. اور مجھے اس کا کئی جگہ تجربہ ہوا. ابھی کچھ دن پہلے حیدرآباد میں ایک بڑا ڈائلاگ ہوا، ابھی پیام انسانیت کا ذکر آیا، جو اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. ہم نے اپنے برادران وطن کو بھی جمع کیا، اور زیادہ تر ہم انہی کو دعوت دیتے ہیں. وہ سب جمع ہوئے اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں. جب سب باتیں انہوں نے سنی تو ایک بڑا وہاں کا کالج ہے جس کے ذمہ دار، جب میں نے ان کو دیکھا تو میں سمجھا کسی یہ مندر کے پروہت ہوں گے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ کالج کے وہ پرنسپل ہیں. جب بات مکمل ہوئی اور انہوں نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب، ہم تو عاجز آ چکے ہیں اپنے بچوں سے، آپ ہمارے ہاں آئیے اور ہم کو اخلاق کی تعلیم دیجیے، ہمارے بچوں کو بتائیے کہ یہ علم کیا جوہر ہے، اور اس سے کیا سیکھا جاتا ہے، اور اس سے کس طرح کی زندگی ہماری بننی چاہیے. یہ اس وقت کا بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پیغام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور اگر آپ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بنایا اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو نے کیسی مخلوق بنا دی، یہ تو زمین میں بگاڑ پیدا کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سارے اسما سکھا دیے، تمام دنیا کی چیزوں کے نام بتا دیے، ان کے مسمیات بتا دیے، ان کی خاصیتیں بتا دی. اور اس کے بعد پھر فرشتوں سے پوچھا، جانتے ہو تم ان چیزوں کے بارے میں؟
اگر تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے بتا دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، بے شک تو ہی حکمت والا بھی ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کی عظمت کا راز علم میں رکھا ہے۔ اس جو پہلا واقعہ پیش آیا اور یہ دنیا میں نہیں پیش آیا، وہ دوسرے عالم کا واقعہ ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پتلہ خاکی میں روح پھونکی تھی اور فرشتوں سے پھر کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اور ان کی عظمت کا نشان یہ قرار دیا گیا کہ وہ علم رکھتے ہیں۔ وہ کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ وہ دنیا کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آج جو علم کے سوتے جاری کیے ہیں، اگر غور کیجئے تو بیج وہیں سے چلا ہے جو تناور درخت بنا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن وہ بیج حضرت آدم علیہ السلام کے گویا کے اندر سینے میں ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے دور میں جو پہلی وحی اتری جس کا بھی ذکر کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ دین قیامت تک رہے گا، یہ امت قیامت تک رہے گی، اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ جانتا تھا کہ یہ دور علم کا ہے اور قلم کا ہے، تو سب سے پہلی وحی جو اتری اس میں علم کا تذکرہ ہے، اس میں قلم کا تذکرہ ہے، لیکن خاص طور سے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی بسم ربک، پڑھیے لیکن اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب تک کہ اللہ کے نام کا سایہ علم کے ساتھ رہتا ہے، یہ علم انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے، ذہانت پیدا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، انسانوں کو وہ راستہ دیتا ہے جس سے وہ اپنی منزلیں طے کرتے ہیں اور ان کو وہ زندگی کا سکون حاصل ہوتا ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوتے جاری کیے تھے علم کے، جس کے نتیجے میں تقریباً 7 صدیاں اور 8 صدیاں ایسی گزریں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں علم کا پورا نظام رہا، اور اس نظام جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے علم کو اخلاق سے جوڑا، انہوں نے علم کو اللہ کے نام سے جوڑا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا ایک گلزار بن گئی، دنیا جنت نشان بن گئی۔ اس لیے کہ اگر آپ اس سے پہلے کا دور دیکھیں، پرشین امپائر دیکھیں، رومن امپائر دیکھیں، جو تمدن وہاں اس وقت موجود تھا، جو کلچر تھا، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ انسان نہیں تھا، انسان جانور بن گیا تھا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں اس ترقی یافتہ تمدن کا، جو اگر آپ مثال دیں آج سے 30-40 سال پہلے کی، تو ہم جس طرح روس و امریکہ کی مثال دی جاتی تھی جو سب سے بڑی طاقت تھی ایک دور میں دنیا کی، اور آج تو ایک طاقت نظر آتی ہے، لیکن ایک دور تھا کہ 2 طاقتیں تھیں۔ اسی طرح سے جو پرشین امپائر اور رومن امپائر 2 بڑی طاقتیں اس دور میں تھیں، لیکن ان کا تمدن کا حال یہ تھا کہ وہ سڑے ہوئے لاشیں کی طرح تھا۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں تو اس میں کسی غلام کو پکڑ کر ایک ستون سے باندھ دیتے تھے اور اس کے کپڑوں میں آگ لگا دی جاتی تھی، اور وہ بدبخت بیٹھ کر اس کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے، اور جب وہ دم توڑنے لگتا تھا ان کے لیے پیک ٹائم ہوتا تھا، ٹوٹے پڑتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح یہ دم توڑتا ہے۔ یہ ان کے تمدن کا حال تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ایک بہار آئی، آپ نے مظلوموں کا حق دیا، آپ نے عورتوں کا حق دیا۔ عورتیں کیا تھیں؟ میں جانتا ہوں یہ جو کرسچن ہیں جن کو آج بہت ناز ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بڑا حق دیا، ان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عورتوں سے نفرت آپ کو ملے گی ان کے یہاں۔ بعض مرتبہ مائیں ممتا کو ترس گئیں، جو ان کے راہب ہوتے تھے جنگلوں کو چلے جاتے تھے، اور ان کا یہ تصور تھا کہ اگر عورت کی نگاہ پڑ گئی تو ہماری یہ ساری جو ہماری محنتیں ہیں اور ریاضتیں ہیں سب خاک میں مل جائیں گی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماں آئی، اس کو پتہ چلا بیٹا فلاں جنگل میں ہے، اور بیچاری ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس نے جیسے ہی دیکھا کہ ماں آ رہی ہے اور دور چلتا چلا گیا کہ کہیں ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اس کے علاوہ جو تاریخ میں واقعات ہیں حیرت ہوتی ہے، جو ایران کا اس وقت کلچر تھا اس کے بارے میں تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کلچر کہنا مشکل ہے،
ہے وہ تو ایک درندگی تھی، جیسے جانوروں کا کلچر ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ عورت اور آگ اور پانی یہ تین چیزیں ایسی تھیں جو سب کے لیے جائز تھیں، جو جس طرح چاہے ان تینوں چیزوں کا استعمال کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جو جوش ہیں، یہودی ہیں، ان کی تاریخ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح انہوں نے عورتوں کے ساتھ آخری حد تک ظلم و ستم کے سارے راستے کھولے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے عورتوں کو حق دیا۔ ایک مرتبہ آتا ہے واقعہ حدیث میں کہ سواری تھی جس میں خواتین تھیں اور ساربان بہت تیزی کے ساتھ لے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رفقاً بالقواریر، آہستہ چلو، آپ گینوں کا خیال رکھو، ان آپ گینوں کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ گینا فرمایا۔ آپ نے ماؤں کے قدموں تلے جنت قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹیوں کی تربیت کرے اور اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کرے، پھر ان کی شادی کر دے، تو کل قیامت میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے جو سوتے جاری فرمائے، اور اقرا کا جو ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا، اس کی اصل بنیاد بسم ربک تھی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا۔ آپ نے مظلوموں کی داد رسی فرمائی، آپ نے جانوروں کا حق بتایا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی جانور کو پیاسا چھوڑ دے اور بھوکا مار دے تو کل وہ جہنم میں جائے گا۔ اور واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بدکار عورت جا رہی ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا سامان فرمایا۔ یہ اس علم کے ساتھ جو آپ نے اخلاق کا ایک دریا گویا کہ ہاں بہایا، اور اخلاق کے ایسے حکیمانہ اصول ہمارے سامنے رکھے کہ اگر ہم ان اصولوں کو سامنے رکھتے تو شاید دنیا کچھ اور ہوتی۔ اور جب تک مسلمانوں نے علم کے ساتھ ان اصولوں کو سامنے رکھا، یہ بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ اس زمانے کی اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے سر پر قیمتی سامان لے کر جاتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، اور کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت جو لوگ تھے ان کے اندر علم کے ساتھ اخلاق کی بلندی تھی۔ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بغداد میں جو ہاسپٹل قائم ہوا اس کو بیمارستان کہا جاتا تھا، تقریباً 1000 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، اس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھے۔ میں آپ سے کیا کہوں، عجیب واقعہ ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ باقاعدہ اسی لیے تھا کہ جب مریض آئے اور اس کو الگ اس کے وارڈ میں رکھا جائے تو اس کے بعد دو لوگ آئیں اور آنے کے بعد صرف باتیں کریں کہ کل یہ مریض آیا تھا، اس کے چہرے پر بالکل پیلا پن تھا اور نہیں لگتا تھا کہ یہ بچے گا، لیکن ایک دن بڑا امپرومنٹ ہوا اور بہت اس کو صحت ہو گئی۔ اب ایک اجنبی کی جب یہ آواز سنتا تھا مریض تو اس کے اندر مرض سے مقابلہ کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی تھی۔ یہ اخلاق کی بلندی کی مثال۔ آج آپ جانتے ہیں ڈاکٹروں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ آپ کو چیک اپ کے لیے لکھے گا، پہلے مرحلے میں تو وہاں پیسہ کمائے گا، اور پھر جب وہ چیک اپ سامنے اس کے آئے گا، وہ آپ کے سامنے مریض کے سامنے ایسی بات کہے گا کہ مریض کو اگر 4 مہینے کے بعد مرنا ہے تو کل مر جائے۔ یقیناً موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب بھی موت آنی ہی آئے گی، لیکن وہ کہے گا کہ آپ کو تو کینسر ہے، آپ تو صرف 1.5 مہینے کے مہمان ہیں۔ مریض کے منہ پر ایسی بات کہی جائے، یہ اخلاق کی گراوٹ بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں نظام تھا یہ اخلاق کی گراوٹ نہیں تھی۔ میں آپ سے پھر یاد کرنا چاہتا ہوں، پھر ضرورت ہے اس بات کی، اور دنیا انسانیت اس کی منتظر ہے کہ وہ لوگ میدان عمل میں آئیں کہ جن کے پاس اخلاق کی بلندیاں ہیں، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں، اور جس کے بارے میں خود آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ اخلاق کی بلندیوں کو میں مکمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کے ساتھ جو اخلاق کی تعلیم دی، جو انسانیت کی ہدایات دی، اور جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی راہب اور عبادت کرنے والے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، آخر کس کی تعلیمات ہیں؟ ایک طرف آپ دیکھیے تو یہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، ہزار لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے، جب قبضہ کیا ہے بیت المقدس پر عیسائیوں نے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس طرح خون بہا ہے کہ لگتا تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ جائے گا، اور خون کی گویا کہ ندیاں بہا دی گئیں۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں جو ورلڈ وار ہوئے قریبی زمانے میں، جو 100 سال اور 150 سال پہلے 2 ورلڈ وار ہوئے، کروڑ لوگ اس میں مارے گئے،
تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ درندگی کیوں پیدا ہوئی کہ ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے بڑے بڑے ایسے ہتھیار بنائے کہ وہ ایسے ہتھیار ہیں کہ اگر ان کا استعمال ہو جائے تو شاید دنیا نہ جانے کتنی مرتبہ تباہی کے کنارے پہنچ جائے، ختم ہو جائے۔ ہتھیار ہم نے بنائے لیکن چلانا نہیں سکھایا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ ایک ملک دوسرے ملک پر وہ ہتھیار استعمال کرے اور تعویل کرے کہ ہم نے اس ہتھیار اس لیے استعمال کیے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا اس ملک کے، اور 5 لاکھ لوگوں کی جانیں چلی جائیں۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم نے علم میں ترقی کی، ہم نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، لیکن اخلاق میں ہمارے اخلاق بچوں کی طرح ہو گئے اور کوئی ہمیں توازن نظر نہیں آتا علم اور اخلاق میں۔ آپ کے اسکول، آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کی دانشگاہیں جہاں آپ ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں، آپ جو ہماری وقتی ضرورتیں ہیں، زمانے کی ضرورتیں ہیں، آپ اس ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں۔ یہ دنیا کی جو قومیں ہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ کنگال ہو چکی، ان کے پاس اخلاق نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس وہ اخلاق ہوتے تو دنیا کچھ اور ہوتی۔ الحمدللہ مجھے موقع ملا اور میں نے دیکھا ہے کس طرح وہ اپنی زندگی سے عاجز ہیں اور 2 نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ سکون کہاں ملے گا؟ یہ سکون سچی بات یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں جو ایمان دیا ہے، ہمیں اخلاق کی جو بلندیاں عطا فرمائیں اور انسانیت کا جو جوہر ہمیں دیا، اگر ہم یہ اختیار کریں تو ہم خود بھی سکون کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم دنیا جو اس کی ضرورت مند ہے اس کو ایک نمونہ دے سکتے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس، یہ 100 سال مکمل ہونے پر اسکول کا جو جلسہ یہاں ہو رہا ہے، میں صاف کہتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم یہ جو ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم جگہ جگہ اسکول بنائیں، کالجز بنائیں، ہم ایسے تجرباتی مراکز قائم کریں جہاں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی چیزیں ایجاد کریں۔ ہمارے اندر اللہ نے جو ذہانت رکھی ہے، جو جوہر رکھا ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ قیمتی جوہر ہیں، جو امت کی امانت ہیں، اگر یہ سمجھ لیں اس بات کو اور طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے فائدے کی چیزیں تیار کرنی ہیں۔ اور یہ کہ آپ دیکھتے ہیں یورپ کو اور امریکہ کو کہ اس نے جو ترقیاں کی، واقعہ یہ ہے کہ ایک اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1000 خرابیوں کے باوجود اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے فائدے کی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ آج ہم روشنی میں بیٹھے ہیں، آج ہم AC کا استعمال کرتے ہیں اور دنیا سے اور نہ جانے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی ایجاد کی ہوئی ہیں اور یہی نافعیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے اندر جو بد اخلاقیاں ہیں، ان کے اندر جو انارکی ہے اور 10 خرابیاں ہیں، اگر آپ ان چیزوں میں آگے بڑھتے اور اخلاق کے ساتھ آگے بڑھتے تو شاید دنیا کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ یہ آپ کی ضرورت ہے اور ساری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صرف یہ پیغام لے کر جائیں اور طے کریں کہ ہمیں انشاءاللہ یہ انسانیت کی ضرورت پوری کرنی ہے اور اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنا ہے کہ جو آج ساری دنیا کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ دنیا ہماری منتظر ہے، اگر ہم یہ اسلامی اخلاق پیدا کریں اور علم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کو ہم وہ جوہر دیں کہ جو ہمارا اصل جوہر تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جھاگ بیکار چلا جاتا ہے لیکن جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اگر اپنے اندر ہم نافعیت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، انسانیت پیدا کریں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، دکھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا زندگی دی اور ہم کس طرح سے لوگوں کو کام آ سکتے ہیں اور ان کو راستہ بتا سکتے ہیں، یہ طریقہ انشاءاللہ اگر ہم اختیار کریں گے تو علم کے ساتھ اخلاق کا یہ توازن ہمیں اس مقام پر پہنچائے گا جس مقام پر آج سے 700-800 سال پہلے، 600 سال پہلے اللہ نے مسلمانوں کو پہنچایا تھا اور ساری دنیا ان کے ہاتھ میں تھی اور دنیا کا نظام ان کے اخلاقی نظام کے ساتھ چل رہا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا کو وہ مقام ملا، دنیا کو انسانیت و محبت ملی جس کی دنیا کو ضرورت تھی۔ آج دنیا دوبارہ منتظر ہے ہمارے ان اسکولوں کی، ہمارے کالجوں کی، ہماری رصدگاہوں کی، ہمارے تجربات کی جگہوں کی، جہاں ہم تجربے کریں اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن علم کے ساتھ اللہ کا جب نام ہوگا اور اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے ہمارے مدارس میں، جو دین کا
کا علم ہے، یہ دین کا علم سرپرستی کرتا ہے ان تمام علوم کی۔ اگر دین کا علم نہ ہو، اللہ کے نام کی سرپرستی نہ ہو اور اخلاق کی بلندی نہ ہو تو یہ سارے ادارے، واقعہ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ کوئی کرسچن ادارہ قائم کرے، کوئی دوسرے مذہب والا ادارہ قائم کرے، اگر وہ اداروں کی طرح ہمارے بھی ادارے ہوں، کوئی اخلاقی فرق نظر نہ آئے، اللہ کا نام یہاں نہ رہے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ میں اکثر کہتا ہوں اسلامک اسکولوں کے ذمہ داروں سے اور ان کے مینجمنٹ سے دو چیزوں کا خیال کیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ کمپرومائز اس سے ہرگز نہ کیجئے کہ جو ایک معیار ہے، جو ایک سطح ہے اسکولوں کی، اگر آپ اس سطح کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن دوسری ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اگر آپ اس کا بھی خیال نہیں کریں گے تو بھی آپ کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسکول قائم ہیں، آپ نے بھی اسکول قائم کر لیا، آپ کے اندر وہ جو ایک مادہ ہے اسلام نے جو ہمیں سبق پڑھایا اخلاق و محبت کا، وہ نہیں ہے۔ اگر آپ وہ صحیح تعلیم نہیں دیتے جس سے آدمی اپنے رب کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کے نبی کو پہچانے، قرآن مجید کی تعلیمات کو جانے، تو کیا فرق ہے پھر اسکولوں میں اور عام اسکولوں میں؟ تو دو چیزوں کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلامیت باقی رہے اور اسلامی اخلاق دیے جائیں، اور دوسرے یہ کہ جو وقت کا تقاضا ہے، زمانے کی ضرورت ہے، ہم اس سے بھی کمپرومائز نہ کریں، ہم آگے بڑھیں، میدان عمل میں آئیں اور دکھائیں کہ ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے اور علم میں کس طرح آگے بڑھنے کی ہدایات دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا بتائی اور دنیا کی ساری چیزیں بتائیں، ان کے خواص بتائے، اور یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بتایا ہوگا، آئندہ بھی جو چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں۔ اللہ نے وہ جو بنیاد ڈالی تھی، اسی بنیاد کے نتیجے میں بنو آدم قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے وہ حقائق اللہ ان کے سینوں میں منتقل کرتا رہے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، وقت بھی خاصا ہو چکا، موسم بھی ذرا سخت تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیر سے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہاں اسٹیج پہ جو ہمارے بڑے اہم اور معقر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا وقت دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے جن حضرات نے مجھے دعوت دی اور میں ان کے بلانے پر یہاں حاضر ہوا، اور آپ حضرات سے مل کر مجھے انتہائی مسرت ہے کہ ہاں خاص طور سے چنئی میں جو کام ہو رہا ہے تعلیم کے راستے سے، وہ بڑا مفید کام ہے، اور یہ بہت پہلے سے 100-150 سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اور طاقت کے ساتھ اور ان اصولوں کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک راستہ ملے گا اور دنیا انسانیت کے لیے انشاءاللہ ہم رہبری کا کام انجام دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی یہ شب ہم سب کے لیے مبارک ہو، ہمیں ایک راستہ ملے اور اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے رہیں اور سفر کرتے رہیں یہاں تک کہ ہمیں اپنی منزل مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اس حاضری کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دور حاضر میں علم کی اور علمی دوروں کی اہمیت بتاتے ہوئے اخلاق کے زیور سے نسل کو آراستہ کرنے کی ضرورت کو واقف فرمایا۔ اسکول بنائے، ادارے